اسرائیل کا تہران میں حملہ، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں متعدد ملازمین زخمی۔ اسرائیل کا ایران کے شہر مشہد پر حملہ، ایرانی ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈر کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران 44 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے حملے ناکام بنائے گئے۔ تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی۔ ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں متاثر۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے 4 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرا، قصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچ گئی۔ کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے فوری خالی کر دیں۔ آج سے پیٹرول 4 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ مشیر خامنائی علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات پر حملے پر خلیجی ریاستوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن بڑھے گی تو حاضر ہیں۔ ممکن ہے ہم اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل GCC نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے، فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی شہر احمد آباد میں 12 جون کو گرنے والا مسافر طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی مل گیا۔ طیارہ حادثے میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جارحیت رکے گی تو ہمارا رد عمل بھی خود بخود رک جائے گا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے۔ ہمارا دفاع جارحیت کا رد عمل ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم جوہری پروگرام پر سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہے تھے۔ ہماری کوششوں کے خلاف یہ جارحیت ہم پر مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع کو دیگر ممالک تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ اس تنازع کو اس وقت تک پھیلانا نہیں چاہتے جب تک کہ یہ ہم پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق
अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पर अमरीका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमरीकी अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमरीका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एना कस्पारियान एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह इसराइली साजिश होगी। CIA का साबिक अफसर फिलिप जिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप जिराल्डी ने कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह ये नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घर लेगा जिसकी वजह से अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खित्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा ना बने। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तुलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। सफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। आज 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में सफारत खाने, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने और वजारत ख़ारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुतसिल पंजगोर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग के बाइस बदलती सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तक 450 ज़ायरीन को ईरान से पाकिस्तान लाया गया। इराक़ में पाकिस्तानी सफारत खाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राबते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्क करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ DG मोहम्मद अल बरादई ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर कहा है कि क्या किसी ने आपको बताया कि जेनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के तहत जौहरी तंसीबात पर हमले करना मना है? जेनेवा कन्वेंशन का जर्मनी भी फरीक है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 4 में ममनू है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया में बयान में कहा था कि इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई तशवीशनाक है।
ایران میں بائیں بازو کی کلدم جماعت تودا پارٹی نے بھی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی۔ ایک بیان میں پارٹی نے کہا کہ ایران کے قومی مفادات شدید خطرے میں ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر تودا پارٹی نے اس دام میں آنے سے انکار کر دیا۔ کہا عوام اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی اس کھلی خلاف ورزی کے خلاف متحد ہوں۔ ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر کسی نے حرمین کی طرف نگاہ کی تو ہر مسلمان اپنا خون بہانے کو تیار ہے۔ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا اگر آج ایران کی باری ہے تو کل سعودی عرب یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اسلامی دنیا میں ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیل 1.5 سال سے مسلسل غزہ میں بمباری کر رہا ہے۔ اس نے غزہ میں 60,000 افراد شہید کر دیے۔ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد ہے جو اس طرح انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ انشاءاللہ اسرائیل کو اپنا خون چاٹنا پڑے گا۔ JUI کے سیکریٹری جنرل عبدالغفور حیدری نے کہا ہم ایرانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ایرانی قوم کہے گی تو ہمارے رضاکار ان کی مدد کو بھی پہنچیں گے۔ IMF کے ساتھ طے شرائط پر عمل کے لیے FBR کا 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ FBR کا کہنا ہے کہ انفورسمنٹ اقدامات نہ لینے کی صورت میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا پڑتے۔ سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ ٹوبیکو سیکٹر کی پیداوار اور سیلز کو ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم سے مانیٹر کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ FBR کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس ریونیو کو GDP کے 5% کے مساوی تک لے جایا جائے گا۔ IMF کے ساتھ انفورسمنٹ اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کاروبار کرنے والوں کو سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آن لائن فروخت کرنے والی کمپنیز کو مقامی رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان نے رجسٹریشن کے حوالے سے مجوزہ قانون پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین FBR نے اس حوالے سے مسودہ ازسر نو تیار کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا گھریلو خواتین سمیت ون ٹائم ٹرانزیکشن کرنے والوں کو رجسٹریشن نہیں کرانی پڑے گی۔ ٹیکس حکام نے بتایا کہ قانون میں ترمیم کر کے ٹیکس فراڈ اور ٹیکس چوری میں مدد کرنے والوں کو قید کی سزا کی تجویز دی ہے۔ کمیٹی کے رکن ٹیکس نادہندہ کو سزا دینے کے بجائے سخت جرمانے کیے جائیں۔ سینیٹر محسن عزیز بولے 1 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جائے، قید کی سزا نہ دی جائے۔ چیئرمین FBR نے کہا قید کی سزا صرف خوف پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ 5,300 ارب روپے سے زائد کے بجٹ میں سے 1,240 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اس میں سے 1,115 ارب روپے پنجاب حکومت اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ذرائع کے مطابق 4,060 ارب روپے سے زائد رقم غیر ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کی جائے گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج پیش کیے جانے والا پنجاب کا بجٹ تاریخی ہوگا۔ آج ہم صرف بجٹ نہیں پیش کریں گے، ایک مشن پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم کا اعلان۔ ورکرز کے بچوں کو کامسٹ یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر ورکر کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ دنیا میں بٹ کوائن کرنسی کے سب سے بڑے کارپوریٹ ہولڈر مائیکل سیلر کی وزیر خزانہ اورنگزیب کے ساتھ اجلاس میں شرکت۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ بلال بن ثاقب بولے بٹ کوائن کے فروغ میں مائیکل سیلر کی بصیرت نے اہم کردار ادا کیا۔ مائیکل سیلر نے کہا کہ پاکستان کو مستقبل کے مالیاتی نظام میں چھلانگ لگا کر پہنچنے کا جو موقع ملا ہے وہ ایک نسل میں ایک ہی بار ملتا ہے۔
اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی ڈیجیٹل ٹیم کا مرکزی اجلاس. خطاب میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آج کی سیاست میں ڈیجیٹل میڈیا ایک طاقتور سیاسی ہتھیار بن چکا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم عوام تک پارٹی کا پیغام پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. کچھ عناصر سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ اور الزامات کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دلیل، سچائی اور اخلاق کے ساتھ جواب دینا ہے. ندیم افضل چند نے کہا کہ پارٹی کی جدوجہد عوام تک پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کچھ قوتیں جھوٹ اور فیک نیوز کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کو سچ بتائیں اور قومی اتحاد پر مبنی بیانیوں کو فروغ دیں. سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. تھرپاکر، نواب شاہ، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، بہاول نگر، وہاڑی، کمالیہ اور بورے والا میں بارش ہوئی. موسم تبدیل ہو گیا. گرمی کی شدت میں کمی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان کے مختلف حصوں میں آندھی چلنے اور تیز بارش کا امکان ہے. چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. کراچی میں کسٹمز حکام کا موبائل مارکیٹ گودام پر چھاپا. بھارتی ساختہ مختلف موبائل فون اور دیگر اشیاء برآمد. حکام کسٹمز کا کہنا ہے کہ بھارتی ساختہ اشیاء کس طرح پہنچی، اس کی تفتیش جاری ہے. حکومت نے بھارتی ساختہ اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کی ہوئی ہے.